اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے، موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، کہہ رہے میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو، تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں، اللہ نے کہا ڈال دو، موسیٰ نے ڈال دیا، اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فوراً وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی، سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہا موسیٰ ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے، ڈرو نہیں، یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے، پھر سے لاٹھی۔ ایک بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں۔ عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو، صاد ذات تو جانتے نا، تو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے، جیسے سانپ جب کنڈلی مار کے بیٹھا ہو تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے۔ تو قرآن کی 4 سورتیں ہیں جو تو سے شروع ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ قصص، سورہ نمل، 4 سورتیں، اور چاروں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، سانپ بن گیا، ڈر گئے، کہا ڈرو نہیں، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو۔ موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا ارے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے، سفید داغ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو سمجھانا ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے۔ فقولا له قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک نقطہ ملا، ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے، دین کا کام نرمی سے۔ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں، کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں، کسی کو آپریشن کرتے ہیں، تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے۔ مثال سننے میں اچھی لگ رہی نا، مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں۔ دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ سے کہتا جاؤ فرعون کو آپریشن کرو۔ فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان۔ کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی، زبان صاف نہیں نکلتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے۔ ہارون بڑے تھے، بات یاد رکھیے، ہارون چھوٹے نہیں تھے، ہارون بڑے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑے ہارون تھے۔ کہا کہ میرے بڑے بھیا ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں، مل کے تیری تسبیح کریں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں، اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر جاؤں اور فلسطین لے کے جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو، کس کے رسول ہو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین۔ کہا اچھا اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، لاٹھی سانپ بن گئی، پھر اپنا ہاتھ نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا اچھا تو جادوگر ہو، ٹھیک ہے، تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دن طے کر لیتے ہیں، دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگر آئے موسیٰ کے دربار میں، معاف کیجیے فرعون کے دربار میں، اور فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا، اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی، اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے، ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی، اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شامل، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے، جادوگر بھی آگئے۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں، اپنے جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے۔ جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی، انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا، ڈھیر سارے سانپ بن گئے، سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی، وہ اژدہا بن گئی، اجگر بن گئی، اجگر، وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی، وہ نظروں کا دھوکہ تھا، انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی، اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا، ان کے سانپ ختم ہو گئے، فوراً ان کو نگل لیا۔ اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گرے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون، کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا ارے، اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے، کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر، اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے، پہلے سے سموا منگوا تھی، سانٹ گاٹ تھی، اور آگے یہاں بن رہے ہو۔ تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولے پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب، کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا، اور اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا۔ کہتے کوئی غم نہیں، انا الی ربنا منقلب، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، ایمان کی طاقت۔ اللہ اکبر۔ ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے۔ جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ کہا فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو جو سزا دینا چاہے